اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم اس محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ ہم سے ذکر کی محفل سجوا رہے ہیں، یہ ان کا کرم ہے۔ وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، سبحان اللہ، ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور ہم اور آپ کیا تعریف کریں گے نبی کی؟ ہماری زبان اس لائق کہاں ہے جس کی تعریف خود رب العالمین کر رہا ہے، جن کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ رب العالمین فرما رہا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کس طرح سے کہاں سے کروں ابتدا، کس طرح سے کہاں سے کروں ابتدا، ان کے اوصاف کی ہے کہاں انتہا، کس طرح سے کہاں سے کروں ابتدا، ان کے اوصاف کی ہے کہاں انتہا، ان کا رتبہ ہے کیا خود ہی جانے خدا، ان کا رتبہ ہے کیا خود ہی جانے خدا، کیا کروں میں بیاں وہ کہاں میں کہاں، کیا کروں میں بیاں وہ کہاں میں کہاں۔ ارے نبی کا دنیا میں تشریف لانا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور نبی کا عرش میں جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور عرش سے گھوم کر پھر زمین پر آنا یہ بھی نعمت ہے۔ اگر مصطفیٰ کہہ دیتے اے رب العالمین ہم جنت ہی میں رہنا چاہتے ہیں، کبھی منع نہیں ہوتا، لیکن قسم خدا کی زمین مصطفیٰ کے فیض سے محروم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، نبی تشریف لائے تو نبی کا روضہ نورانی مدینے میں ہے، اور نبی کی وجہ سے میں تو کہوں گا عالم میں رنگ و بو انہی کی وجہ سے ہے، میں تو کہوں گا زمین جو سبزہ اگا رہی ہے یہ انہی کی وجہ سے ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا کیونکہ تم ان کے درمیان رہتے ہو، تم ان کے بیچ رہتے ہو۔ تو نبی کی آمد کی وجہ سے، نبی کی رحمت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان اور جان ہے دو جہان۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مرحبا، مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ رسول کی تعریف کر کر کے خدا کے برابر کر دیتے ہیں، معاذ اللہ، کس کی بساط ہے کہ رسول کی تعریف کر کے خدا کے برابر کرے۔ ارے خدا کے برابر کیسے کیا جائے گا جبکہ خدا کی تعریف کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ برابر کرے جس کا خدا حد والا ہے۔ ہمارا خدا تو وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی جب حد ہی نہیں تو رسول کی تعریف کر کے کوئی خدا سے برابر کیسے کرے گا؟ کیونکہ رسول کی تعریف جتنی کرو وہ رسول کی تعریف دراصل خدا ہی کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس رسول کو اتنی شان والا بنایا کس نے ہے، جتنی چاہو تعریف کرو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آقا کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، یاسین کی آمد، مرحبا، اول کی آمد، مرحبا، آخر کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہم تو بس ذکر مصطفیٰ کر کے ان کی شان نہیں بڑھاتے
بلکہ اپنی عظمت بڑھا لیتے ہیں. ان پر درود و سلام پڑھ کے کوئی ان کی شان نہیں بڑھاتا ہے، بلکہ حدیث کہتی ہے کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمت نازل ہوتی ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. یوں سمجھو کہ نبی کی ذات پر بھری ہوئی ہے، جیسے کوئی عطر کی شیشی ہو پہلے سے بھری ہے، لیکن کہا جائے اس میں اور عطر ڈالو تو جتنا ڈالے گا جام چھلکے گا، یعنی عطر گرے گا، جو اس سے جتنا قریب رہے گا عطر کا چھینٹا اس کو پڑے گا اور وہ مہکتا چلا جائے گا. تو ٹھیک اسی طرح نبی ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ اللہ خود نبی پر درود بھیج رہا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر ہر دم درود بھیج رہے ہیں. یعنی ذات مصطفیٰ درود خدا سے بھری پڑی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور ان پر سلام بھیجو، کیونکہ اس سے تم نبی کا رتبہ نہیں بڑھاؤ گے، بلکہ جتنا درود بھیجو گے اتنی رحمت کا جام چھلکے گا، اور جو جتنا قریب رہے گا اتنا مہکے گا. کوئی ابو بکر صدیق بنے گا، کوئی عمر فاروق بنے گا، کوئی عثمان غنی بنے گا، کوئی مولا علی بنے گا، کوئی حسن حسین بنے گا، کوئی غوث الاعظم بنے گا، کوئی غریب نواز بنے گا، کوئی نظام الدین اولیاء بنے گا، کوئی ثابت کلیری بنے گا، کوئی سیدنا سرکار بنے گا، کوئی اعلیٰ حضرت بنے گا. جو جتنا درود پڑھے گا، جو جتنا قریب ہوگا، وہ سب زمانے میں مہکتا اور وہ تو مہک ہی رہے ہیں، جو ان سے جڑے گا وہ بھی مہک رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان ہم اللہ. لوگ مرید ہوتے ہیں، کسی نہ کسی پیر کامل سے مرید ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ جو نور والا ہے، یہ جو رحمتوں والا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا پہلے 5واں پارہ کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو تمہارے دربار میں آئیں، تمہارے پاس آ جائیں اور اپنے رب سے بخشش چاہیں، اور اے محبوب تم بھی ان کی سفارش کر دو تو اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. اب سوال ہوتا ہے کہ بار بار نبی کے دربار میں کیسے جائیں ہم لوگ؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوں تو وسیلہ بھی لگا لو، جہاں رہو ان کے وسیلے سے مانگ لو، دعا قبول ہو جائے گی. لیکن ایک سوال ہے کہ یا رسول اللہ، ہم غلام، ہم گنہگار، ہم غریب امتی آپ کے دربار میں آنے کی سخت نہیں رکھتے ہیں اور دن رات گناہ کرتے ہیں، یہ بار بار کیسے آئیں؟ آپ کا دربار بڑی دور ہے، طیبہ بڑی دور، آقا طیبہ بڑی دور، ہم آپ کے دربار میں کیسے آئیں؟ مصطفیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور کہا گھبراؤ نہیں، تم مجھ تک نہیں آ سکتے ہو تو کیا ہوا، میں اپنا دربار تم تک پہنچا دیتا ہوں، میں اپنا دربار تجھ سے قریب کر دیتا ہوں. ارے بغداد میں عبدالقادر جیلانی کو رکھ دیتا ہوں، یہ بھی میرا دربار ہے. اجمیر میں معین الدین چشتی کو رکھ دیتا ہوں، یہ بھی میرا دربار ہے. بہار شریف میں مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کو رکھ دیتا ہوں، یہ بھی میرا دربار ہے. امجد شریف میں سیدنا سید الہند محمد بن قادری امجھری کو رکھ دیتا ہوں، یہ بھی میرا دربار ہے. مارہرہ میں آل رسول کو رکھ دیتا ہوں، یہ بھی میرا دربار ہے. جو مجھ تک نہ آ سکے وہ یہاں چلا جائے اور یہاں سے خدا کا یہی ہے در، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں. سبحان اللہ تکبیر، تکبیر، اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد. اب ہو سکتا
اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ ان درباروں میں جا کر فیضان کیسے ملے گا، فیضان کیسے ملے گا، مدینے سے کانٹیکٹ کیسے ہوگا، مدینے سے رابطہ کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھو یہ تو بڑی بارگاہ ہے، یہ چھوٹا سا موبائل سائنس کی ترقی سے بنا کہ یہ یہاں گڑھوا میں رہتے ہوئے پٹنہ بات کروا دیتا ہے، یہ پورے بہار اور جھارکھنڈ میں کانٹیکٹ کروا دیتا ہے، پورے ہندوستان میں رابطہ کروا دیتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بنائی ہوئی سائنس کی مشین میں اتنا کمال ہے کہ جہاں چاہے کانٹیکٹ کروا دے۔ تو کیا رسول خدا کے غلاموں میں کمال نہیں ہے کہ نظر جھکائیں اور مدینہ دکھا دیں، جس کو چاہیں رتبے پر پہنچا دیں؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جناب کہاں سے بول رہے ہو؟ اس موبائل کا تو کمال اس لیے ہے کہ جگہ جگہ اس کا ٹاور لگا ہوا ہے اور اسی ٹاور سے اس موبائل میں پاور ہے، جگہ جگہ اس کے مشین اور اس کے ٹاور لگے ہوئے ہیں اور اسی سے کنیکشن ہے، اسی لیے رابطہ کراتا ہے۔ تو سنو، تمہارے دنیا کا ٹاور مبارک ہو، ہمارے پاس بھی ٹاور ہے، ہمارے پاس بھی ٹاور ہے، ہمارے پاس بھی کچھوچا میں مخدوم اشرف جہانگیر سرنانی کا ٹاور ہے، ہمارے پاس بھی بریلی میں اعلیٰ حضرت کا ٹاور ہے، ہمارے پاس بھی کلیئر میں ثابت باغ کا ٹاور ہے، ہمارے پاس بھی دیوا میں وارث باغ کا ٹاور ہے، ہمارے پاس بھی امجد شریف میں سیدنا کا ٹاور ہے، ہمارے پاس بھی دلی میں نظام الدین اولیاء کا ٹاور ہے، اجمیر میں غریب نواز کا ٹاور ہے، بغداد میں غوث الاعظم کا ٹاور ہے، اور اسی ٹاور سے ایمان میں پاور ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہم بھی تو جاتے ہیں داتا تک کو شاکر کیا بات ہے، کہاں فیض مل پاتا ہے؟ ہم بھی تو جاتے ہیں علامہ ارشد القادری رئیس القلم رئیس التحریر کی بارگاہ میں، فیض نہیں مل پاتا ہے۔ تو یاد رکھو موبائل کام کرے گا جب اس میں بیلنس ہو، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، واہ۔ جب اس میں بیلنس ہو تو چیک کرواؤ کہ کہیں بیلنس ختم تو نہیں ہو گیا ہے۔ اور خدا کی قسم بیلنس گوشت کی دکان میں نہیں بھرائے گا، بیلنس سبزی کے دکان میں نہیں بھرائے گا، بیلنس وہیں بھرائے گا جہاں موبائل کا کام ہوتا ہے، جہاں اسٹڈی بوتھ کھلا ہوا ہے، جہاں ریچارج ہوتا ہے۔ اور آج اپنا بیلنس بھرانے کے لیے 40 دن کے تبلیغی چلہ میں نہیں بلکہ بزرگوں کے عرس میں جایا کرو، بزرگوں کی بارگاہ میں جایا کرو، کیونکہ ایمان وہی سے چلا ہے اور وہی لوگ اس کا ریچارج کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہاں سے ایمان چلا ہے۔ اور کبھی کبھی فیسٹیول آفر بھی ہوتا ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، فیسٹیول آفر، کبھی کبھی دیوالی اور دسہرہ میں خاص ریچارج بھی آتا ہے، خاص آفر بھی آتا ہے کہ اس کو کروا لو اتنا ٹاک ٹائم ملے گا، اتنا فری ملے گا، جیو بک رہا ہے اتنے 100 میں لے لو پورا سال فری رہے گا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ خاص آفر میں جایا کرو تو یاد رکھو خاص آفر ایمانی ریچارج کے لیے، خاص آفر ولیوں کا عرس ہوتا ہے، بزرگان دین کا عرس ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے نا تو اس موقع پر سارے بزرگ آئے رہتے ہیں، سارے، جیسے ابھی مجاہد بھائی کے گھر میں فنکشن ہے نا تو ابھی بریانی پکی ہوئی ہے، ابھی آپ کو کھلایا جائے گا، طرح طرح کے نعمتیں ہیں۔ اس موقع پر اگر کوئی فقیر آ جائے دروازے پر اور کہے کہ دے دے اولاد کا صدقہ، تو یہ دیکھیں گے کہ میری بیٹی ہی کا تو عقیقہ ہے، چلو اس کو عام دنوں میں آتا تو 2 روپیہ دیتے، لیکن خاص موقع پر آیا ہے، لو 10 روپیہ، لو 20 روپیہ لے لو، اور اے بابا کھانا بھی کھا کے جاؤ۔ مجاہد بھائی کے بھائی آئے ہوئے ہیں، چچا محترم آئے ہوئے ہیں، رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، 10 روپیہ انہوں نے بھی دے دیا، 20 روپیہ انہوں نے بھی دے دیا، یعنی اس فقیر کی جان بھی ہو گئی، کیونکہ عام موقع پر نہیں آیا ہے، خاص موقع پر آیا ہے۔ یاد رکھو جب کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے نا، عرس مانے خوشی کا دن، ان کی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ جیسے ہم اپنے فنکشن میں اپنی برادری کے لوگوں کو، اپنے منصب کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ویسے ہی ولیوں کے عرس میں ان کی برادری کے لوگ، ان کے منصب کے
کے لوگ یعنی اولیاء اللہ بزرگان دین آئے ہوتے ہیں، اس موقع پر ہم جیسا کوئی فقیر پہنچا اور کہا سیدنا کرم کیجئے، غوث اعظم کرم کیجئے، تو ان کو جو دینا ہے سو دیں گے ہی۔ خواجہ بھی ہاتھ بڑھا کے دے دیں گے، امام حسن حسین بھی ہاتھ بڑھا کے دے دیں گے، مولا علی بھی ہاتھ بڑھا کے دے دیں گے، خلفائے راشدین بھی ہاتھ بڑھا کے دے دیں گے، کیونکہ خاص موقع پر بچے ہو اور ان کی حال کا صدقہ۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاص موقع پر ہم لوگ بریلی عرس میں جایا کرتے ہیں اور اسی کا صدقہ سال بھر کھایا کرتے ہیں۔ خاص موقع پر مخدومے کی چھوچا کے عرس میں محرم شریف میں جایا کرتے ہیں اور اس کا صدقہ سالوں بھر کھایا کرتے ہیں۔ سیدنا کے عرس میں 1-2 ربیع الاول کو حاضری دیا کرتے ہیں، تبرکات کی زیارت کیا کرتے ہیں اور اس کا صدقہ پورے سال کھایا کرتے ہیں۔ ان عرسوں میں جا کر اپنے ایمان کو ریچارج کرو، خدا کی قسم نظر جھکاؤ گے اور مدینہ نظر آ جائے گا۔ الٹے ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کنیکشن مضبوط کرنا ہوگا، رابطہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اسی لیے جو کہیں سے مرید ہے وہ مبارکباد کے لائق ہے، جو نہیں ہے اسے پیر کامل کا دامن تھام لینا چاہیے اور اپنا عقیدہ ایمان مضبوط رکھنا چاہیے۔ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان، سبحان اللہ۔ جس میں ایمان کا خزانہ ہے، ورنہ دوسروں کا ترجمہ پڑھیں گے تو عقیدہ بن جائے گا کہ 40 سال میں نبی ہوئے۔ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ 40 سال میں رسول اللہ نبی ہوئے۔ معاذ اللہ، ایسا عقیدہ غلط ہے، کیونکہ میرا رسول تو تب سے نبی ہے جب کچھ نہیں تھا۔ میرا رسول تو تب سے نبی ہے جب آدم کا پتلا بن رہا تھا۔ میرا نبی تو تب سے نبی ہے جب جنت بھی نہ بنی تھی۔ میرا نبی تو تب سے نبی ہے نہ زمین بنی تھی نہ آسمان بنا تھا۔ اسی لیے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب ہوئے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدم کا پتلا مٹی اور پانی کے درمیان تھا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ ورنہ ایسا عقیدہ رکھیے گا تو عیسائی مات دے دے گا۔ عیسائی کہے گا کہ تیرا نبی تو 40 سال میں ہوا اور ہمارا نبی تو پالنے میں بھی نبی تھا، کیونکہ تیرا قرآن ہی کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں بولنے لگے تھے اور کہہ رہے تھے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سورہ مریم 16واں پارہ۔ حضرت عیسیٰ ماں کے گود میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو عیسیٰ ماں کے گود میں نبی اور ہمارے نبی 40 سال میں نبی، یہ کیسا انصاف ہے؟ اسی لیے یہ عقیدہ غلط ہے۔ ہمارا نبی تو اس وقت نبی ہے کہ جب نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی یا رسول اللہ آپ تو اس وقت سے نبی۔ اسی لیے غلط ترجمہ پڑھیے گا تو پھر عقیدہ بیٹھے گا کہ رسول اللہ غیب والے نہیں، علم غیب والے نہیں ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے آپ کو سارا علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ کا آپ پر بڑا
فضل ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا اللہ ہے، وہ کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے انہیں علم غیب دے دیتا ہے۔ تو رسول کو علم غیب دیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غیب نہیں ہے، تو پھر عیسائی مات دے گا اور کہے گا کہ تیرے قرآن میں تو میرے نبی عیسیٰ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خبر دے دیتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ تو عیسیٰ کے لیے علم غیب قرآن میں ہے، اور ہمارے نبی کے لیے کوئی کہے کہ علم غیب نہیں ہے، نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم بے کرو۔ ہمارے نبی غیب اور بھی بہت ساری باتیں جو قرآن کنز الایمان پڑھیے تو ایمان کا خزانہ حاصل ہوگا، ایمان چمک اٹھے گا۔ اور الحمدللہ ہم سنی ہیں، سنی رہیں گے، اپنے خاندان در خاندان کو سنیت کی وصیت کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی ایک عظیم تحریک ہے جس کا مقصد ہے سنیت کو پھیلانا۔ اس کے قافلے سفر کرتے ہیں، اس کا مدرسہ کھلتا ہے، درس و بیان ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے۔ ابھی 5 نومبر سے 63 دن کا کورس لوہردگہ میں ہونے جا رہا ہے، جس میں 63 دن تک سکھایا جائے گا، نمازیں سکھائی جائیں گی، ایمان عقیدہ درست کیا جائے گا، دعائیں سکھائی جائیں گی۔ آپ نوجوانوں میں سے جس کو ہو سکے 63 دن کا تربیتی کورس کرے اور خود بھی سیکھے اور سکھانے والا بن جائے۔ دعوت اسلامی اہل سنت والجماعت کی عظیم تحریک ہے جو دنیا کے 200 ملکوں میں کام کر رہی ہے۔ اللہ اس تحریک کو اور ترقی عطا فرمائے، اور ان علماء کرام کی جو شفقتیں ہیں وہ شفقت قائم رہے، اور مسجدوں میں درس و بیان ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔